السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا. اس وقت آپ میرے ساتھ ایک شخصیت دیکھ رہے ہیں. مجھ سے اکثر لوگ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے پوچھتے ہیں کہ عمران ریاض صاحب کا کچھ پتہ چلا، کچھ بات ہوئی. میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا کیونکہ واقعی ان کے حوالے سے کوئی خبر، کسی قسم کی خبر میرے پاس ایٹ لیسٹ نہیں تھی. مگر میں انتہائی مشکور ہوں جس شخصیت کا جو میرے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کہ انہوں نے وقت دیا اور وہ اس بات پہ راضی ہوئے کہ وہ عمران ریاض صاحب کے حوالے سے کچھ بتا سکے. ہمارے ساتھ عمران ریاض صاحب کے وکیل رانا معروف صاحب. رانا صاحب بہت شکریہ سر کہ آپ نے ٹائم نکالا. رانا صاحب، پیپل وانٹ ٹو نو اینڈ دیر آر ڈیفینیٹلی عمران ریاض صاحب کی فالوئنگ ہے، لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کو سننا چاہتے ہیں، لوگ ان کا ویلاگ بھی دیکھتے تھے بڑے شوق سے. بٹ ناؤ دے آر ورڈ کہ اٹس بین کوائٹ اے وائل، کافی ٹائم ہو چکا ہے، ان کا پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں ہیں. آج بھی عدالت میں ایک اسی کیس کے حوالے سے سنوائی ہوتی ہے. آپ بھی گئے، آئی جی پنجاب بھی آئے. کچھ خبریں ذرا شیئر کر دیں کہ وہاں پہ ہوا کیا، کیوں کسی کو مطلب ہوا میں اللہ معاف کرے ہوا میں تحلیل ہو گئے، کہاں چلے گئے، زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، کہاں چلے گئے وہ. آئی جی پنجاب جو ہے وہ آج بھی عدالت میں پیش ہونے کے بعد تاخیری عربے استعمال کر رہے تھے. کسی طرح کی کوئی پروگرس جو ہے وہ عدالت میں شیئر نہیں کر سکے. اچھا. اور ان حالات میں آج بھی جو ہے وہ صرف عدالت کا کندھا ان چیزوں کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے کہ مجھے جی آپ فلاں کو کہہ دیں، فلاں کو کہہ دیں، فلاں کو کہہ دیں، میرے ساتھ معاونت پیش کے لیے آ جائیں تاکہ جو ہے وہ میں اس میں کوئی پیش رفت کر سکوں. ہم سوری، آج تک کی جو کی گئی آپ اپنے صوبائی لیول تک کوئی پیش رفت جو ہے وہ عدالت میں شیئر نہیں کر پائے. اور ابھی بھی آپ عدالت کا کندھا استعمال کر رہے ہیں کہ مجھے منسٹری آف ڈیفینس یا مجھے جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر، ان دونوں کے سیکرٹری سے جو ہے وہ معاملت دلوا دیں. اگر آپ کا آرڈر آ جائے گا تو میں کر پاؤں گا. آئی جی پنجاب جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا لاچار اور اتنا بے بس جو ہے وہ عدالت میں ثابت کر رہے ہیں. ایک صوبے کی پولیس کے ہیڈ کا یہ اگر حال ہے تو ایم سوری جو ہے وہ ایک ڈی پی او یا انسپیکٹر جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اس کے کیا حالات ہوں. یعنی آئی جی پنجاب کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں، حالانکہ جو فوٹیج جہاں پہ گرفتار کیا جاتا ہے عمران ریاض صاحب کو پولیس کا ڈالا ہے اور رپورٹڈلی پولیس ہی لے کے جا رہی ہے، اور آئی جی پنجاب کہہ رہے ہیں جی ہمیں نہیں پتا. دیکھیں آئی جی پنجاب پہلی والی جو اریسٹ ہے اس کو تو آن کرتے ہیں کہ میری پولیس نے اسے اریسٹ کیا ہے، لیکن بعد میں جب جیل سے رہا ہو کے جا رہا ہے تب کی اریسٹ کو جو ہے وہ آن نہیں کرتے. اس کے بارے میں کسی طرح کی کوئی انڈیکیشن ابھی تک وہ سامنے نہیں لا پائے. وہاں پہ 4 گاڑیاں موجود تھی باہر جو انتظار کر رہی تھی، اور بالکل سیالکوٹ ایئرپورٹ کے باہر، بالکل 5 نہیں سیالکوٹ جیل کے بعد جس وقت وہ کہتے ہیں ریلیز کیا گیا ہے اس سے 5 منٹ پہلے 4 گاڑیاں وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں جیل کے باہر. اور اس کے باہر نکلتے ہی اس کو گاڑی میں بٹھا کے وہاں سے غائب ہو جاتی ہے. جیل کے باہر بھی تو کیمرے ہوتے ہیں، جیل کے باہر بھی کیمرہ جات موجود ہے. جیل کے باہر جو ہے وہ سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے تھی جو اس وقت نظر نہیں آئی. پہلے پہل تو آئی جی صاحب جو ہے وہ یہ انکاری ہو گئے تھے کہ میری جیل کے بعد جو ہے وہ پولیس کی ڈیوٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن جب آئی جی پریزنز کی طرف سے سپرنٹینڈنٹ جیل وہاں پہ پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی ہماری اندر تک پریزن کی جو ہے وہ سیکیورٹی ہوتی ہے لیکن باہر جو روڈ کی سیکیورٹی ہے وہ ساری جو ہے وہ پنجاب پولیس نے دینی ہے. جو کہ ان کا یہ بھی جھوٹ جو ہے وہ عدالت کے سامنے آ گیا. آئی جی پنجاب صاحب کی طرف سے ابھی تک جو ہے وہ صرف تاخیری عربے استعمال کیے جا رہے ہیں. کسی طرح کی کوئی انویسٹیگیشن میں پروگرس نہیں دکھائی جا رہی. وہ جو 4 گاڑیاں اس وقت جیل کے باہر آئی تھیں ان 4 گاڑیوں کے مالکان ابھی تک شامل تفتیش نہیں کیے گئے. ان کے اندر موجود لوگوں کو ابھی تک شامل تفتیش نہیں کیا گیا. وہ جو لوگ انکورڈ فیسز کے ساتھ اس کو لے کے گئے ہیں ان کی بھی ابھی تک شناخت جو ہے وہ پولیس کرنے میں ناکام رہی ہے، اور نہ ہی جیل حکام کو آج تک جو ہے وہ شامل تفتیش کیا گیا. یہ تمام چیزیں آئی جی پنجاب اور ان کے اپنے پولیس کے ادارے پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اچھا، عدالت نے کافی برہمی کا اظہار کیا. از دیٹ ٹرو؟ عدالت کافی سنجیدگی سے اس چیز کو ٹیک اپ کر رہی ہے. ہاں، ہماری طرف سے بالکل عدالت جو ہے معزز عدالت کے ہم بڑے جو ہے وہ شکر گزار ہیں کہ معزز عدالت اس کو بڑے وژن کے ساتھ اور بڑی مصلحت کے ساتھ جو ہے وہ لے کے چل رہی ہے. اور بار بار جو ہے وہ اپنی مصلحت کا اظہار کر چکی ہے کہ میں صرف میرے لیے عمران ریاض خان کی زندگی عزیز ہے، اس کا بازیاب ہونا عزیز ہے. ان کے اوپر ایکشنز، ان کے ریکارڈ پہ جو فیکچولی انکریکٹ سٹیٹمنٹس میرے سامنے آ رہی ہیں اس کے بارے میں بعد میں جو ہے وہ دیکھ لوں گا اور میں واضح احکامات پہ دے دوں گا ان کے اوپر. لیکن ابھی فی الحال مجھے جو ہے وہ عمران ریاض خان کی باحفاظت جو ہے باہر آ جانا اور اس کی جان کی حفاظت کی جو ہے وہ میرے لیے سب سے بڑا کنسرن ہے. اچھا، ایک بات اور جو کہ اس سے پہلے آف دا ریکارڈ گفتگو ہو رہی تھی کہ آئی جی پنجاب یہ بھی کہتے ہیں یا یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ چھوٹ تو گئے تھے جیل سے لیکن خود کو غائب کر لیا عمران ریاض نے.
دیکھیں بچنے کے لیے فیوچر کسی گرفتاری پنجاب کی طرف سے اس طرح کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ مزہ کا کیس ہے. ایک آئی جی صاحب جو ہے وہ ادارے کے سربراہ ہیں, ان کے زبان سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ مزہ کا کیس لگتی ہے. اس کی کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں ہے, کسی طرح کے کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں کوئی جب ساری دنیا جو ہے وہ عمران ریاض خان کے اس تکلیف میں شامل ہے, اس کے یہ جو انفورس اغوا ہے اس کے اندر جو ہے وہ دکھ میں تکلیف سے گزری ہے, پوری فیملی ان کی دکھ اور تکلیف سے گزری ہے. ان حالات میں آئی جی پنجاب کی طرف سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کا آنا ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے. آئی جی پنجاب کو بطور جو ہے وہ ادارے کے سربراہ کے اپنے الفاظ بڑے کیئرفلی چوز کرنے چاہیے, اور اس طرح کی کسی بھی اسٹیٹمنٹ سے انہیں باز رہنا چاہیے, بجائے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دینے کے وہ اپنی انویسٹیگیشن میں پروگریس کر کے دکھائیں. اور اگر اس نے خود کو سیلف ابڈکٹ کیا ہوا ہے ان کے الزام کے مطابق تو اسے سامنے لے آئیں. کتنی مشکل ہے, کتنا مشکل. سیلف ابڈکشن بھی جرم ہے رانا صاحب, اگر اس کو کہہ سکتے ہیں سیلف ابڈکشن میں اگر آپ نے جو ہے وہ اس سیلف ابڈکشن کے معاملے میں کلیم کر لیا ہے کچھ, تو yes it can be a crime. I mean depending on the nature and circumstances what you are demanding and claiming from the departments, اداروں سے آپ کر کیا رہے ہیں. otherwise social isolation کوئی crime نہیں ہے. social isolation if you are just keeping yourself distant from the people or from the society, this is not a crime at all. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اگین یہ بڑی عجیب و غریب منطق ہے جو کہ دی جا رہی ہے, جو کہ رانا صاحب نے بھی کہا کہ which is very hard to buy. The first thing is کہ عمران ریاض خود کو سیلف ابڈکٹ کیوں کریں گے, یا ایسی سیلف آئسولیشن کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی, ورنہ وہ باہر سے والے ملک سے واپس ہی نہ آتے. اگر ان کو اتنا ہی اس حوالے سے خوف تھا تو واپس ہی نہ آتے, ان کو پتا تھا کہ وہ گرفتار کر لیے جائیں گے. ویسے بھی اس کی طبیعت اور مزاج کے خلاف ہے. آج تک اگر جو بھی اس کے فالوورز ہیں یا جو لوگ اس کو قریب سے جانتے ہیں, میں اسے بہت قریب سے جانتا ہوں, آپ بھی جو ہے وہ اسے قریب سے جانتے ہیں, میاں علی شفاق جو ہے وہ بڑی قریب سے جانتے ہیں, یہ اس کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہے. ہی ڈز ناٹ کیری سم نیچر کہ وہ اس طرح کے حالات میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی بھی طرح سے چھپانے کو پریفر کرے. اور اگر ایسا کوئی کیس ہوتا تو پولیس جو ہے وہ اسے سامنے لے آتی. اس کی ایسی کسی بھی بدنیتی کو پولیس سامنے لے آ چکی ہوتی. 4 گاڑیاں آ رہی ہیں 5 منٹ پہلے. ہی ڈزنٹ ہیو ہز فون ان دا جیل. کس نے انفارم کیا انہیں, کس نے انفارم کیا ان 4 گاڑیوں کے کہ وہ آئیں اور اس کو جو ہے وہ اغوا کر کے لے جائیں. He doesn't have his phone. It's a question of ان کے ریلیز کی انفارمیشن کس نے, it's a question of common prudence. He doesn't have his phone available to him. کس فیملی کو, کس دوست کو کیسے بلا کے جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں سے جو ہے وہ غائب کر سکتے ہیں. یہ ضرور جو ہے وہ جیل اتھارٹیز نے انفارم کیا ہے, اور ان کو عمران ریاض خان کے والد نے باقاعدہ طور پہ اپنے مقدمے میں نامزد کیا ہے سہولت کاری کے لیے, کہ انہوں نے جو ہے وہ نامعلوم افراد کو ان کو جو ہے وہ سہولت کاری کر کے اغوا کروا دیا ہے. یہ الزام ہے, اور اس کے اس پہلو پہ جو ہے وہ پولیس بالکل بھی تفتیش نہیں کرتی نظر آ رہی. اچھا آپ کا صرف یہی شکایت ہے کہ پولیس تفتیش نہیں کری, الزامات تو سر آپ بھی لگا رہے ہیں نا, آپ کے پاس بھی فی الحال الزامات ہی ہیں نا, ثبوت تو آپ کے پاس بھی کوئی نہیں ہے. دیکھیں ان کے والد کے پاس جو ہے جو الزام کی بنیاد ہے وہ ان کی اپنی پیش کردہ عدالت کے اندر CCTV فوٹیج ہے, جہاں پہ اس کو پولیس جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیتی ہے. میں 2 سینیریوز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نہیں, پولیس نے حوالے کر دیا, اب وہ کہہ رہی ہے ہم نے پولیس لے کر گئی, بعد میں رہا کر دیا, اس کے بعد وہ کہا کہ وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اگر جیل سے لے کے جایا جا رہا ہے وہاں پہ ان کی اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ وہاں پہ کھڑی ہے, ان حالات میں اس کو اغوا کر لیا جانا یہ جو ہے وہ اغوا بھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا سر. دیکھیں اٹس ایکچولی دی کڈنیپنگ. I mean if you look at the very CCTV footage, جس طرح سے وہ 4 لوگ جو ہے وہ نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے جو ہے وہ گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں. I'm sorry, what would you call it? وہ مطلب ڈیفینیٹلی وہ and those all people are wearing the mask. سوائے جو 2 آدمی اندر سے ساتھ چل کے آ رہے ہیں, باقی سب جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں 4 گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہیں, 15-20 لوگ ہو سکتے ہیں. جیل بریک کا اگر پلان ہو تو کدھر ہے پریزن سیکیورٹی, کدھر ہے اسٹیٹ کی سیکیورٹی. ان حالات میں جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ انہوں نے ایسے کوئی میز کیوں نہیں اڈاپٹ کیے ہوئے کہ جیل کے باہر رات کے 11:15 بجے 11:30 بجے جس وقت اس نے ریلیز ہونا ہے ٹھیک 4 منٹ پہلے باہر گاڑیاں آتی ہیں 4 اور جو ہے وہ اس کو بٹھا کے لے جاتی ہیں. اچھا ایک آخری بات رانا صاحب, کیا جو چارجز لگے تھے عمران صاحب پہ, چارجز ہیں کیا؟ انسائٹنگ کے چارجز ہیں, کیونکہ ان کی جو تقاریر ہے یوٹیوب پہ بڑی شعلہ بیان اور بڑی ولولہ انگیز ہوتی ہیں, جس میں کہیں نہ کہیں انسائٹنگ کا عنصر جو تنقید کرتے ہیں ان پہ ان کو نظر آتا ہے کہ یہ انسائٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو اکسا رہے ہیں اسٹیٹ کے خلاف, حکومت کے خلاف. آئی جی پنجاب جو ہے وہ 4 بار عدالت کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ وہ کسی مقدمے میں مطلوب نہیں ہے پورے پنجاب میں پولیس کو. سوری اگر مطلوب نہیں ہے تو انہیں سیالکوٹ ایئرپورٹ سے اریسٹ کیوں کیا گیا, اس سے 2 گھنٹے پہلے ان کے گھر پہ پولیس نے ریڈ کس لیے کیا, اس کی وضاحت کر دیں آئی جی پنجاب.
کہ کیوں جو ہے وہ 2 گھنٹے پہلے ان کے لاہور والے گھر پہ ریڈ کیا, 25-30 لوگ جو ہے وہ ان کے گھر میں گھسے ہیں پولیس والے, اور اس کے ٹھیک 2 گھنٹے بعد انہیں سیالکوٹ ایئرپورٹ سے پولیس ہی اریسٹ کر لیتی ہے اور لا کے ڈیٹین کر لیتی ہے. اس کے بعد ریکمنڈیشن دیتی ہے فریولس قسم کی جو بالکل بے بنیاد ہے, غلط ہے. کہتی ہیں ایک دنا والی کے گاؤں میں عمران ریاض خان آیا ہوا ہے اور وہ جو ہے یہاں سے اس نیت سے آیا کہ وہ لوگوں کو انسائٹ کرے گا اور جس سے جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی اور پبلک مینٹیننس کی جو ہے وہ کسی بھی طرح کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے, تو اس کو جو ہے وہ ڈیٹین کیا جائے. جو ڈی سی سیالکوٹ ہیں وہ اسی کو بنیاد بناتے ہوئے ایک فریولس آرڈر جاری کر دیتے ہیں. ڈی سی سیالکوٹ کو ایسا کوئی بھی آرڈر پاس کرنے سے پہلے ایویڈنس طلب کرنی ہے کہ مجھے وہ ایویڈنس دکھائیں جس بنیاد پہ آپ یہ چیزیں کہہ رہے ہیں. زیرو ایویڈنس, نتھنگ از اویلیبل. تو یہ تمام پولیس, ڈی سی صاحب اور ساتھ میں جیل حکام, یہ تمام لوگ جو ہے وہ کسی کے اشارے پہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کسی کو پلیز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کی بات, اور ابھی تک ان کی کسی بھی انویسٹیگیشن میں کسی طرح کی پروگرس نہ کر پانا, یہ اگین ان کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے. ایک طرف لاہور والے سانحے میں ٹھیک 2 دن کے اندر 35,000 لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیے جاتے ہیں بذریعہ جیو فینسنگ اور بذریعہ فیشل ویریفیکیشن نادرا سے, اور ایک طرف ایک آدمی جیل کے کیمرہ سے جیل کے اندر سے باہر نکلتے ہوئے اغوا کر لیا جاتا ہے اور اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے, اس کو بازیاب نہیں کروا پا رہے. تو یہ پولیس کی بدنیتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دوہرا معیار کیوں جو ہے وہ لیا جا رہا ہے ایک جرنلسٹ کے کیس میں اور ادھر جو ہے وہ اداروں کے کیس میں دوہرا معیار کیوں اپنایا جا رہا ہے؟ یہ آئی جی صاحب کی اپنی کمپیٹنس پہ, ان کی فیئر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ پہ, فیئر کنڈکٹ پہ بہت بڑا سوال ہے. there are a lot of questions to be answered اور جو کہ ابھی تک ان آنسرڈ ہیں. بہت بہت شکریہ صاحب, سر آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.